بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. بس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی اور سیدھے چلنے والے ستاروں کی اور چھپ جانے والے ستاروں کی، اور قسم کھاتا ہوں رات کی کہ جب وہ چھا جائے، اور قسم کھاتا ہوں صبح کی کہ جب وہ دم بھرے. بے شک یہ فرمان ہے یا یہ کہا ہے ایسے قاصد کا جو عزت والا ہے، عرش والے کے نزدیک وہ قوت والا ہے، بڑے درجے والا ہے، وہ مانا ہوا ہے پھر وہ فرما بردار ہے، اور تمہارا رفیق مجنوں نہیں ہے. اور البتہ تحقیق دیکھا ہے اس نے جبرائیل کو کھلے ہوئے افق پر، واضح افق پر، اور وہ غیب کی خبروں پر بخل کرنے والا نہیں ہے، اور یہ قول کسی شیطان مردود کا نہیں ہے. پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. تم میں سے جو چاہے یہ کہ صراط مستقیم پر چلے، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ جو چاہتا ہے رب ہے جہان والوں کا. یہ سورۃ التکویر کا دوسرا حصہ ہے. اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر دوسرے حصے میں چند قسمیں کھائیں، اور جو قسمیں اللہ نے کھائی ہیں وہ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کی صفائی کو بیان کرنے کے لیے. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا سیدھے چلتے ہیں یا چھپ جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات کا نظام بنایا ہے، اور بالخصوص آسمان کا جو نظام ہے، اس نظام کو تو اللہ ہی جانتا ہے کہ نظام کیسا ہے. اللہ نے کیسی کہکشائیں بنائیں، اس کے اندر سیارے بنائے، ستارے بنائے، اور پھر اسی طرح یہ کبھی ستارے ظاہر ہوتے ہیں کبھی چھپ جاتے ہیں. مثال کے طور پر رات کا وقت آتا ہے تو یہ ستارے ظاہر ہو جاتے ہیں، جب دن کی روشنی آتی ہے تو ہماری آنکھوں سے ستارے اوجھل ہو جاتے ہیں. یہ سفر کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر جو قسم کھائی ہے 5 بڑے ستاروں کی اللہ نے قسم کھائی. زحل، عطارد، مریخ اور مشتری اور زہرہ، یہ 5 بڑے ستارے ہیں، اللہ نے ان کی قسم اٹھائی. اور فرمایا کہ واللیل اذا عسعس، پھر اللہ نے رات کی قسم اٹھائی کہ جب وہ بالکل چھا جاتی ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے. والصبح اذا تنفس، پھر اللہ نے صبح کی قسم اٹھائی کہ جس وقت دن چڑھ آتا ہے خوب روشنی پھیل جاتی ہے.
یہ جو اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان سیاروں کو، ان ستاروں کو لے کر آنے والا بھی میں ہوں، چلانے والا اور چھپانے والا بھی میں ہوں، اور رات کو لے کر آنے والا بھی میں ہوں، اور رات کو ختم کر کے دن کو لے کر آنے والا بھی میں ہوں، اور میں انہی کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ انہ لقول رسول کریم۔ یہ جواب قسم ہے کہ میں قسم کس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میں نے جو فرشتہ بھیجا ہے آسمان سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام، جو فرشتہ یہ قرآن لے کر آیا ہے، وہ فرشتہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ رسول کریم، وہ عزت والا فرشتہ ہے، وہ عام فرشتہ نہیں، اور ذی قوت، وہ طاقتور فرشتہ ہے، عند ذی العرش مکین، وہ عرش والے کے نزدیک بڑے درجے والا بھی ہے، اور مطاع ثم امین، وہ ایسا فرشتہ ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور ثم امین، وہ امانت دار فرشتہ ہے۔ اللہ نے اس فرشتے کی چند صفات بتائیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام کی، وہ کیسی صفات کا مالک ہے؟ فرمایا کہ وہ عزت والا ہے، وہ طاقتور ہے، وہ بڑے درجے والا ہے، وہ ایسا ہے کہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے۔ اللہ نے یہ صفات اس لیے بتائیں کہ وہ جو قرآن لے کر آتا ہے نا، یقیناً وہ قرآن بڑی امانت اور دیانتداری کے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اللہ نے اس لیے پہلے ان کی خوبیاں بتائیں کہ وہ ان خوبیوں کا مالک ہے، کیونکہ مکہ کے لوگ اس قرآن پہ اعتراض کرتے تھے۔ اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے پاس جو قرآن لے کر آنے والا فرشتہ ہے، وہ کوئی ایسا فرشتہ نہیں کہ جس کے پاس طاقت نہ ہو، وہ بددیانتی کرنے والا ہو، وہ اللہ کی باتوں کو چھپانے والا ہو، نہیں کہ وہ ہر لحاظ سے پاک فرشتہ ہے۔ اور یقیناً جبرائیل علیہ السلام کی طاقت سارے فرشتوں سے زیادہ ہے، اور پھر اسی طرح تمام فرشتے حضرت جبرائیل کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ معراج والی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے گئے، جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کے دروازے کھلائے تو آسمانوں کے دروازوں پر فرشتے کھڑے تھے، آپ جس کو حکم دیتے گئے فرشتے دروازے کھولتے گئے۔ جنت کے اندر گئے، جب جنت کے جو ہے نا رضوان دربان تھا، اس کے پاس گئے تو اس کو حکم دیا، اس نے جنت کے دروازے کھول دیے۔ پھر جہنم کے دروازے پر گئے، دروغہ جس کا نام مالک ہے، اسے فرمایا جہنم پیش کر، سامنے کر، لہٰذا جب السلام کے حکم پر دروغہ نے جہنم کو پیش کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسا فرشتہ ہے جس کی آسمانوں پہ فرما برداری کی جاتی ہے، کہ تمام فرشتے اس کی فرما برداری پہ کھڑے ہیں، کیونکہ وہ طاقتور بھی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس کو اصلی شکل میں دیکھا ہے، اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل مجھے اپنی وہ شکل دکھاؤ جس شکل میں تم رب کے سامنے پیش ہوتے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے شکل میں نہیں دیکھ سکیں گے، اللہ نے بڑی شکل بنائی ہے۔ آپ نے فرمائی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے مشرقی کنارے پر آسمان اور زمین کے درمیان آئے اور اپنی اصلی شکل کے اندر آئے، لہذا جیسے اپنی شکل میں حضور علیہ السلام نے دیکھا تو حضور بے ہوش ہو گئے، کیونکہ جبرائیل السلام کتنا بڑا فرشتہ ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جبرائیل السلام کے 600 پر تھے، 600 پر، جس کی پرواز اتنی ہے کہ چند لمحوں کے اندر 7 آسمانوں کی پرواز پوری کر لیتا ہے، تو یقیناً پھر اس کا دیکھنا کہاں انسان سے گوارا ہو سکتا ہے۔ ہم نا اگر دنیا کے اندر بھی نا وہ جانور جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہوتا اور کبھی کبھار دیکھتے تو ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ اتنے بڑے جانور اللہ نے بنائے، بڑے عجیب و غریب سے، یہ تو چھوٹی سی مخلوق ہے، فرشتہ تو بہت بڑی مخلوق ہے نا۔ لہذا حضور علیہ السلام نے اس فرشتے کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو وہ فرشتہ امانت دار ہے، اور فرمایا کہ ان ہوا وما ہوا بقول الشیطان الرجیم، یہ جو قرآن تمہارے پاس آ رہا ہے یہ قرآن کسی شیطان مردود کا نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ شیطان اوپر جاتے تھے اور آسمان دنیا پر بیٹھ کر یہ فرشتوں کی خبریں سنتے تھے اور کاہنوں کو آ کر بتاتے تھے، لہٰذا حضور علیہ السلام کے آنے سے ان کا اوپر جانا بھی بند ہو گیا۔ اب وہ خبریں بھی بالکل محفوظ ہو چکی ہیں، اب یہ اوپر بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ وہ فرشتہ امانت دار ہے، طاقتور ہے، بڑے درجے والا ہے، اور جو قرآن لے کر آیا ہے وہ قرآن بھی بالکل محفوظ کتاب ہے۔ اس لیے فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے لوگو تم پھر کہاں جا رہے ہو؟ امانت دار فرشتہ قرآن کو لے کر آیا ہے،
اور اللہ نے اس کو طاقتور بنایا، اس سے کوئی قرآن لے بھی نہیں سکتا، شیطان اس سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا، وہ ایسا طاقتور فرشتہ ہے۔ تو اے انسانوں تم اس قرآن کو چھوڑ کر کدھر جاؤ گے؟ جیسے کہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر بتاؤ کہ اس قرآن کے بعد کون سی ایسی کتاب آئے گی جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ اس سے تو بڑی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے جو قسمیں اٹھائی نا، وہ در حقیقت قسمیں اس لیے اٹھائیں کہ حضرت جبرائیل کی صفائی کو بیان کرنا چاہتے تھے کہ ایسا عظیم فرشتہ ہے۔ ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے جو ساری صفات بیان کی ہے نا، کیا فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم، لفظ رسول قرآن مجید کے اندر انبیاء کے لیے بھی بولا گیا اور یہ فرشتوں کے لیے بھی بولا گیا۔ فرشتوں کے لیے لفظ ملائکہ بھی بولا گیا ہے اور فرشتوں کے لیے قرآن مجید کے اندر لفظ رسول بھی بولا گیا ہے، یعنی فرشتوں کو ملائکہ بھی کہتے ہیں، فرشتوں کو رسول بھی کہتے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو صفات بیان کی ہیں، طاقتور، امانت دار، بڑے درجے والا، یہ جبرائیل علیہ السلام کی صفات ہیں۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم، یہ جو قرآن تمہارے سامنے پیش کرنے والے رسول ہیں نا، یہ کوئی عام رسول نہیں، کریم، بڑی عزت والے رسول ہیں، ذی قوت، طاقتور رسول ہیں۔ یقیناً حضور علیہ السلام طاقتور تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، جب ہمارے پیغمبر نے مکہ کے اندر نبوت کا اعلان کیا اور آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ اکیلے تھے، اور پھر وقت آیا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ عرفات کے میدان کے اندر 1,24,000 کا لشکر تھا۔ بڑے بڑے طاقتور آئے اس وقت کے کیسر و کسرا، جو اپنے آپ کو بڑی طاقت والے سمجھتے تھے، لیکن میرے پیغمبر کی طاقت کے سامنے سارے کمزور پڑ گئے۔ حضور علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی نہ آ سکا۔ بلکہ میں آپ کو آپ سلام کی طاقت کا عالم بتاؤں، حدیث میں آتا ہے اس وقت کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا، غالباً اس کا نام عورانہ لکھا ہوا ہے، جو 100 بندوں کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا۔ جب اس نے سنا آپ سلم کے بارے میں کہ آپ سلم بڑے طاقت والے ہیں، اور حضور السلام باقاعدہ کشتی کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام دوڑا کرتے تھے، اصحابہ کرام کو دوڑنا سکھاتے تھے، تیر چلانا سکھاتے تھے، آپ سلم گھوڑ سواری سکھاتے تھے، آپ سلم صحابہ کے ساتھ لڑتے تھے، کشتی کیا کرتے تھے۔ مقصد کیا تھا کہ انسان طاقتور ہو، جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو ہمت و مقابلہ کر سکے۔ لہٰذا جب اس جو ہے نا پہلوان نے سنا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کے بارے میں، اس نے کہا میں جا کر لڑتا ہوں۔ مشہور تھا کہ 100 بندوں سے لڑنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ آ کر لڑا 3 دفعہ، اور حدیث میں آتا ہے تینوں دفعہ حضور نے اسے نیچے گرا دیا، تینوں دفعہ حضور نے گرا دیا۔ تو یہ ذی قوت، وہ طاقت والا ہے، ایسی طاقت نہیں کہ جو عام انسانوں کے پاس ہو، کیونکہ نبی کے پاس جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے، دنیا والوں کی طاقت نہیں۔ دنیا والے پہلوان کے پاس دنیا کی طاقت ہوتی ہے، نبی کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام کی صفت کہ آپ رسول کریم بھی ہیں، ذی قوت، طاقت والے بھی ہیں، اور عند ذی العرش مکین، اور عرش والے کے ہاں بڑے درجے والے بھی ہیں۔ یقیناً ہمارے نبی کا درجہ تو سارے نبیوں سے بلند ہے، اور فرمایا کہ مطاعن، ایسے پیغمبر ہیں جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کی اطاعت سارے نبی بھی کرتے ہیں، اور جس کی اطاعت کا حکم اس دنیا کے اندر سارے انسانوں کو بھی ہے۔ اور فرمایا کہ سم امین، وہ امانت دار بھی ہے۔ یقیناً ہمارے نبی کی صفت تو مکہ والوں کے یہاں بھی مشہور تھی۔ حضور علیہ السلام کو صادق اور امین کا لقب دینے والے یہی مکہ کے کافر تھے، اور یہ صادق اور امین کا لقب بھی تب ملا ہے جب حضور کو بھی نبوت بھی نہیں ملی تھی۔ 35 سال کی عمر تھی اور لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کہنا شروع کر دیا، اور فرمایا کہ وما صاحبکم بمجنون، اے مکہ کے کافروں، تمہارا یہ رفیق، تمہارا یہ ساتھی مجنون نہیں ہے جو دیوانے پن کی حالت میں کچھ کہہ دیتا ہو۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، جو تمہیں کہتا ہے نا یہ کوئی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو عالمین کا کلام ہے، جہان والوں کے لیے اللہ نے اس کو نصیحت بنا کر بھیجا ہے قرآن پاک کو۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھا کر حضور کی صفائی کو بیان کیا ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق جبرائیل علیہ السلام کی پاکی کو بیان کیا، صفائی کو بیان کیا، اور دوسری تفسیر کے مطابق حضور علیہ السلام کی۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ نے قسمیں اٹھائی، جبرائیل علیہ السلام کی صفائی بھی بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی بھی بیان کی۔ مقصد یہ تھا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، تمہارے پاس جو کتاب آ رہی نا بس اس پہ عمل کرو، اس کتاب کو اپنے لیے نصیحت کا سامان بناؤ۔ لمن شاء منکم ان یستقیم،
اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص چاہے اس کتاب کو پڑھ کر سیدھے راستے پر آ جائے، جو چاہے، لیکن وما تشاؤون، تم کچھ نہیں چاہ سکتے الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ اب تم قرآن پڑھو، تم یہ سمجھو کہ ہم نصیحت کے راستے پر آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے قرآن پڑھ کر ہدایت مانگو، یا اللہ مجھے اس نصیحت کے راستے پر چلا، مجھے ہدایت کے راستے پر چلا، اس لیے کہ نیکی کی توفیق دینے والے رب ہیں۔ بندہ جب تک اللہ سے توفیق نہیں مانگے گا اللہ توفیق نہیں دے گا، اور بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ فرمایا چاہت ہمیشہ رب کی پوری ہوتی ہے، فیصلے ہمیشہ اللہ کے پورے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ کہہ دیا وما تشاؤون، تم کچھ نہیں چاہ سکتے، تمہاری چاہتے پوری نہیں ہو سکتی۔ تم چاہو کہ ہم ہدایت پر راستے پر آ جائیں، اور اللہ تمہیں ہدایت نہ دینا چاہے تو تم ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتے۔ اللہ خود قرآن میں ہی فرماتے ہیں جسے میں چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں۔ اب اللہ کس کو ہدایت دیتے ہیں، کس کو گمراہ کرتے ہیں؟ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو رب سے ہدایت مانگتا ہے، جو نہیں مانگتا اللہ اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کے سامنے طلب پیش کرتا ہے، دل کی چاہت پیش کرتا ہے، اللہ راستے بھی بنا دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم راستے کھول دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ کے سامنے توفیق مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں توفیق دے ہم ہدایت کے راستے پر چلیں، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک کام کریں۔ جب ہم اللہ سے توفیق مانگیں گے تو یقین اللہ کی چاہت ہمارے لیے ہو جائے گی۔ اللہ عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔